سوال بنتا ہے ہمیں کیوں کہانی سنا رہے؟ وہ تو آ کے اپنی جنت لے کے چلے گئے، ہمیں کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ سنا اس لیے رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ تم نے بھی کرنا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں ابراہیم کی ہائی لائٹ کی ہیں، ان کو خاص ذکر کیا، ان کو بہت زیادہ وزن دے کے بیان کیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے یا جتنا اللہ پہ یقین گہرا ہوتا جاتا ہے اتنا ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے جاتے ہیں، اتنا بندہ مصلی بچھاتا جاتا ہے، جتنی نظر اللہ پہ جاتی اور جتنی نظر اللہ سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اتنی دعائیں کم ہونا شروع ہو جاتی، اتنا توجہ مصلی کی طرف جانا کم ہو جاتا۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک جذبہ اس میں جنم لیتا ہے، میری مانو، بچہ کہتا ہے میری مانو، بیوی کہتی ہے میری مانو، بھائی کہتے ہیں ہماری مانو، باپ کہتا ہے میری مانو، ماں کہتی ہے میری مانو۔ تو یہ طبعاً سب میں جنم لیتی ہے یہ بات کہ میری مانو۔ یہ جو مطالبے والے آ رہے ہیں میری مانو میری مانو میری مانو میری مانو، ان میں ایک مطالبہ اللہ کا بھی، اللہ کہتے ہیں میری مانو۔ تو اسلامی جو سلسلہ ہے تاریخ کا، اس میں جو مہینے اللہ نے رکھے ہیں تو ہر مہینے کو کچھ خاص کسی سے وابستگی یا تعلق ہے۔ تو ان مہینوں میں ایک مہینہ ہے ذوالحج کا، اور اس مہینے کو تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تو اللہ نے مہینے رکھے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، مہینوں کی ترتیب تب سے ہے جب سے زمین آسمان کو وجود ملا ہے۔ پھر اسلام کے آنے کے بعد محرم سفر ہو گئے، ابتدا محرم سے ہوئی، ذوالحجہ پہ آ کے انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح شمسی یا عیسوی سلسلہ ہے، جنوری دسمبر وغیرہ کا۔ تو جو عیسوی کیلنڈر ہے اس میں بہت کم شخصیات ہیں جو کسی مہینے کے ساتھ خاص ہوں یا ان کا کسی خاص مہینے سے تعلق پڑ جائے اور اس مہینے کی آمد پہ ان کو یاد کیا جائے۔ میرا خیال ہے سوائے دسمبر کے کہ اس میں کرسمس مناتے ہیں، عیسیٰ کی پیدائش علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی ایسا تہوار موجود نہیں ہے شخصیات، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس شخصیات ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انہوں نے نا خود سے دن بنائے ہوئے ہیں، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی برتھ ڈے، کبھی انڈیپینڈنس ڈے، کبھی یہ ڈے، کبھی یہ ڈے، خود سے ڈے بنائے ہوئے ہیں، تہوار جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب وہ جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو ان کو اولڈ ہوم میں جمع کروا دیا، اور سال بعد پھول لے گیا اور گفٹ لے گیا، اور جا کے چونکہ اب نظر آ رہا ہے باپ کو اپنے پاس رکھوں گا تو اپنا پیسہ کھپے گا، تو اتنا میں کہاں بوجھ اٹھا کے رکھوں، اس کو وہاں جمع کراؤ۔ سال بعد جاتے ہیں ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے، وہ فادر ڈے بنا دیا، پھر ایک مدر ڈے بنا دیا، ایک ٹیچر ڈے بنا دیا، ایک لیبر ڈے بنا دیا۔ تو وہ بس کہ پورا سال میرے سے خرچہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، سال کے بعد ایک دفعہ ایک دن منا لیں گے بس کافی۔ ہمارے ہاں تاریخ شخصیات سے بھری پڑی، کس کس کا ڈے منائیں گے؟
تو اس لیے اسلام میں تہوار نام کی کوئی شے نہیں۔ بہرحال جب سے یہ مہینوں کا سلسلہ ہے تو محرم آتا ہے تو تذکرہ حسین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی یادیں اور ان کے تذکرے اور ان کے قصے اور ان کی باتیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ کسی حد تک ایک خاص تعلق محرم سے ان دو حضرات کا پایا جاتا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی باتیں، ان کے قصے، ان کی یادیں وہ ربیع الاول سے جڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ بیان ہوتی ہیں۔ رمضان آتا ہے بیچ میں، تو رمضان میں تراویح ہے اور روزہ ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اعتکاف ہے، یعنی بہت ساری عبادات ہیں۔ تو پھر وہ رمضان کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی جو سلسلہ ہے تاریخ کا، اس میں جو مہینے اللہ نے رکھے ہیں تو ہر مہینے کو کچھ خاص کسی سے وابستگی یا تعلق ہے۔ تو ان مہینوں میں ایک مہینہ ہے ذوالحج کا، اور اس مہینے کو تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے۔ ابراہیم علیہ السلام باقی نبیوں میں سے خاص اس لیے ہیں کہ یہ واحد نبی ہیں جن کا ہر آسمانی کتاب میں ذکر موجود ہے، چاہے وہ شریعت کی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور یا پھر وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے صحیفے پچھلی امتوں کو ملے، جو بکلیٹس ملتی ہیں انسانیت کو چلانے کے لیے آسمان سے، آسمانی نظام سے، تو ہر آسمانی کتاب میں ابراہیم کی ذات کا تذکرہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم واحد ایسے نبی ہیں علیہ السلام جو تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں معتبر شخصیت۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہیں مانتے۔ عیسائی ہیں وہ بہت سارے انبیاء جن میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے۔ تو ہر آسمانی مذہب کے لوگ کچھ نبیوں کو ماننے والے ہیں، کچھ نبیوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، یہ اب چونکہ میڈیا چل گیا نا، تو ہم سمجھتے ہیں عیسائی یہودی ایک ہی پارٹی ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کے 180% ڈگری پہ مخالف ہیں۔ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں، اٹ کتے دا ویر ہے یہود اور عیسائیوں کا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، یہود کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حضرت مریم نے زنا کیا اور اس سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ سیدھی سیدھی ماں پہ تہمت ہے، اور نبی کی ماں پہ تہمت ہے، اور خود نبی کو ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی اور عیسائیوں کی جڑ سکتی ہے؟ وہ عیسائی بالکل وہ کہتے ہیں یہ رب کا بیٹا ہے، اور کچھ نے کہا سیدھا سیدھا رب بھی ہے۔ وہ تو اسلام کے خلاف یہ ساری پارٹی ایک ہے، ورنہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جو تمام مذاہب میں متفقہ شخصیت، سارے ہی مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور کچھ جو اور چھوٹے چھوٹے سے مذاہب دنیا میں تھے اب تقریباً ختم ہو گئے، وہ بھی مانتے ہیں۔ خود مسلمان بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے دادے کی ملت پہ رہو جس کا نام ابراہیم ہے، هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی آپ کو مسلمانوں کا نام دیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، واحد شخصیت ہیں جن کا اللہ کے محبوب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔
ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب اگر کروڑوں انسان اس وقت بھی مسلمان ہیں اور دنیا میں موجود ہیں اور ان میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہر نمازی اپنی نماز میں کم از کم 4 مرتبہ تو یہ کہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جس کا ذکر موجود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں، وہ ابراہیم۔ وہ کہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور فجر کی نماز شروع ہوتی ہے اور ابراہیم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کہاں غروب جا کے بالکل دوسری سائڈ، وہ فجی اور ادھر کے جزیرے اور بالکل ادھر امریکہ اور کینیڈا والی سائڈ، جہاں جہاں یہ سورج جاتا ہے نمازیں چلتی ہیں، نمازوں میں ابراہیم چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا زندہ رکھا۔ پھر حج کے موقع پہ جتنی ابراہیم کی یادوں کو زندہ رکھا گیا ہے، اتنا کسی اور نبی کے یادوں کو زندہ نہیں رکھا گیا۔ کعبہ دیکھ لو، وہاں اوپر لکھا ہوا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، ابراہیم اسماعیل نہیں تو یہ گھر بنایا۔ پیچھے ہٹو تو مقام ابراہیم ہے، وہاں کہتے 2 نفل پڑھو۔ پھر صفا کو جاؤ، مروہ کو جاؤ تو وہ چکر بھی، وہ ساری ابراہیم کی سٹوری علیہ السلام۔ مینا چلے جاؤ وہاں ابراہیم ہے، عرفات چلے جاؤ وہاں ابراہیم ہے، مزدلفہ چلے جاؤ وہاں ابراہیم ہے۔ تو اللہ نے اتنا اس شخصیت کو زندہ رکھا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کی اولاد میں آخری عمر میں جب ابراہیم آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ماریہ قبطیہ سے، تو آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور کہا میں نے اپنے باپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور پورے قرآن میں کسی نبی کو اللہ نے ہمارا باپ قرار نہیں دیا، حالانکہ کتنے بڑے بڑے گزرے ہیں، عیسیٰ گزرے ہیں، موسیٰ گزرے ہیں، نوح گزرے ہیں، بہت سارے انبیاء گزرے ہیں۔ اللہ نے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جو ہیں وہ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ نے جتنا زیادہ زندہ رکھا ہے انبیاء میں، ویسے تو سارے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، زندہ ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا تو ان کا تذکرہ، ان کی شخصیات سامنے آتی رہے گی اور ان کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، لیکن ابراہیم کو اللہ نے جتنا پھیرایا ہے اتنا اور کسی کو نہیں پھیرایا علیہ السلام۔ اور قرآن میں تمام انبیاء کے جتنے ذکر آئے ہیں ان میں ابراہیم بھی ہیں، ظاہر ہے، اور تقریباً کوئی 25 مرتبہ، 21 یا 25 مرتبہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اچھا، قرآن نبیوں کی ساری زندگی بیان نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی ہے، وہ پیدائش سے موت تک اگر اس کی سٹوری لکھی جائے تو قرآن تو سارا اسی سے بھر جائے۔ یا چلو آپ کہہ لو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے تو بچپن سے 40 سال چھوڑ دو، 40 سال سے بھی شروع کرو تو 950 سال کی کہانی، وہ چھوٹی تو نہیں ہے، وہ تو ڈھیر ساری کہانی بنے گی۔ موسیٰ کو شروع کر لو تو ایک اور قرآن بنانا پڑے گا۔ تو قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ قرآن پوری سٹوری ہر نبی کی بیان نہیں کرتا، کچھ خاص پہلو بس ان کو بیان کرتا۔ تو ایسے ہی قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بھی کچھ خاص پہلو ذکر کیے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی ایک زندگی تو لمبی چوڑی ہے، ان کی سٹوری آف لائف بہت زیادہ ہے، لیکن جو فرعون کے ساتھ ان کا ایک معاملہ چلا اور ایک کہانی بنی، اس کو قرآن نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی ہے، اس میں بیٹے کے ساتھ ان کا کیا معاملہ چلا اور بیٹے نے مانی یا نہیں مانی، قرآن نے اس کو تھوڑا تفصیل دی ہے، اور قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا، قرآن نے اس کو تھوڑی تفصیل دی ہے۔
ایسے ہی مختلف انبیاء ہیں، یوسف کا ایک خاص قصہ، اور نوح کا ایک خاص قصہ، اور صالح کا ایک خاص قصہ، اور شعیب کا ایک خاص قصہ، ہود کا ایک خاص قصہ. تو ایسے چیدہ چیدہ اور اہم پہلو بس قرآن بیان کرتا ہے نبی کے تذکرے میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو میں نے آپ کو بتایا قرآن میں محبوب علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ کیا گیا. موسیٰ اور ابراہیم، موسیٰ اور ابراہیم، موسیٰ اور ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے 3 پہلو اللہ نے بہت بیان کیے. اچھا، اور یہ جو پہلو بیان کیے ہیں یہ اس لیے نہیں کیے کہ بس یہ بتایا جائے کہ وہ ایک بڑی بزرگ شخصیت تھے اور وہ آئے اور وہ پھر انہوں نے یہ کام کیے اور بس وہ دنیا سے چلے گئے اور جنت پہنچ گئے اور کہانی ختم. اگر یوں کہانی ختم ہو گئی تو وہ تو 5000 سال پہلے آ کے دنیا سے جا چکے ہیں. سوال بنتا ہے ہمیں کیوں کہانی سنا رہے؟ وہ تو آ کے اپنی جنت لے کے چلے گئے، ہمیں کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ سنا اس لیے رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ تم نے بھی کرنا ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. تو قرآن میں اللہ نے 3 چیزیں ابراہیم کی ہائی لائٹ کی ہیں، ان کو خاص ذکر کیا، ان کو بہت زیادہ وزن دے کے بیان کیا. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ یقین، اس کو قرآن نے بہت زور سے بیان کیا. اللہ کی ذات پہ کامل یقین کہ کرتی دھرتی ذات صرف اللہ کی. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسا یقین ابراہیم کا تھا، محنت کر کے یہ یقین تم نے بنانا ہے، یہ تم سے مطلوب ہے. اس لیے تمہیں یقین سنا رہا ہوں ابراہیم کا. فرشتوں نے آ کے کہا جی اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم ان کو روکتے ہیں، یہ آگ میں نہیں ڈال سکیں گے. کہا اللہ سے پوچھو. انہوں نے منجنیک میں ڈالا اور فائر کیا، جا کے آگ میں گرنا ہے. تو جب یہ گر رہے ہیں اس دوران فرشتوں نے آ کے کہا اگر آپ کہیں تو ہم آگ کو بجھاتے ہیں اور ہم آپ کو بچاتے ہیں اور یہاں ادم مچا دیتے ہیں کہ یہ ساری جو ایک بن رہی ہے صورتحال اس سے ہم آپ کو نکالتے ہیں. کہا اللہ سے پوچھو. اب تصور کرو اپنے آپ پہ یہ پوزیشن ہو اور فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم بچانے آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم شور ڈال کے گئے بالکل بچاؤ بچاؤ مجھے لے جاؤ کہیں نکالو مجھے یہاں سے، ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھو. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا وہی راستہ دے گا. الذی یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. اذا مرضت فهو یشفین، بیمار ہوتا ہوں تو صحت بھی وہی دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی ذات ہے جس کا مجھے لالچ ہے کہ وہ میری آخرت میں میری بخشش کرے. تو جو یقین تمہارے دادا ابراہیم کا تھا وہ یقین لے کے آؤ، اس کے حاصل کرنے کی محنت کرو. اللہ اکبر. اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں نہ ایکسپائر ہوتی ہیں نہ ریٹائر ہوتی ہیں. 100% قدرتوں طاقتوں کے ساتھ وہ ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. ایک چھوٹا سا افسر ہے جس کی تنخواہ آپ کی تنخواہ سے تھوڑی زیادہ ہے، جس کی سیٹ آپ کی سیٹ سے کچھ بڑی ہے، تو انسان اس کو منانے میں، اس کو راضی رکھنے میں کتنے جتن کرتا. کیوں؟ اندازہ ہے یہ افسر ہے، اندازہ ہے اس کی طاقت بڑی ہے، اندازہ ہے اس کی سیٹ بڑی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اتنے سے شخص کے لیے جو کہ اپنی ضروریات میں خود میرا محتاج ہے، تم اس کی اتنی خوش آمدیں کر رہے ہو اور اتنے بچ کے جا رہے ہو،
تو تمہارا رب بھی تو موجود ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں تمہیں، اس کی ذات کا تمہیں علم کوئی نہیں پوری طرح۔ تو جو یقین ابراہیم کا تھا وہ یقین پیدا کرو، اس کی محنت کرو۔ یہ اس لیے قصے سنائے ابراہیم کے، وقت مختصر ہے۔ دوسری چیز جو ابراہیم کی بیان کی ہے قرآن نے بڑے زور سے، وہ ابراہیم کی دعائیں ہیں علیہ السلام۔ بہت تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے ذکر کیا، مختلف جگہوں پہ مختلف پہلوؤں سے، بڑی زبردست دعائیں ہیں۔ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ان دعاؤں کا مضمون بنا کے پھر ان کی دعاؤں کو بھی تفصیل سے ذکر کریں۔ اور موقع موقع کی بڑی زبردست دعائیں ہیں۔ تو بھائی وہ آئے 5000 پہلے آ کے چلے گئے، ہمیں ان کی دعائیں کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ تو جواب پھر وہی ہے کہ جیسے ابراہیم نے اپنے اللہ کو منانے میں، بلانے میں، پکارنے میں دعاؤں کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، وہی اوڑھنا بچھونا دعاؤں کا تم بھی بناؤ، یہ مطالبہ ہے تم سے۔ اس لیے ہم تمہیں ابراہیم کی دعائیں سنا رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، مصر میں دعائیں، فلسطین میں دعائیں، نمرود کی آگ میں گئے تب دعائیں، اور وہاں سے اتنا عرصہ وطن سے دور ہوئے تب دعائیں، مکہ آ کے بیت اللہ بنایا تب دعائیں، اس کو اسماعیل کو ہاجرہ کو علیہ السلام چھوڑ کے نکل رہے ہیں تب دعائیں۔ یعنی قرآن نے ابراہیم کی بہت دعائیں سنائی ہیں۔ جب مکہ بنا لیا، اب چھوڑ کے جانے لگے، اسماعیل سے اور ہاجرہ سے اوٹ میں چلے گئے اور پہاڑ درمیان میں آ گیا، تو وہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، ان کی معیشت مضبوط بنا۔ اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیلیں بچھائی ہیں کہ کسی بھی شہر کو، کسی بھی بستی کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی انسانی آبادی کو سب سے پہلے امن کی ضرورت ہے، اس لیے ابراہیم نے سب سے پہلے امن مانگا ہے۔ تو ابراہیم کی دعاؤں میں بہت سارے نقطے ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ امن ہے تو پھر باقی نعمتیں کام کرتی ہیں، امن ہی نہیں ہے تو پھر نعمتیں کہاں کام کرتی ہیں؟ یہ جن کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے، کلاشن کوفیں پیچھے لوگ اٹھا کے، وہ بیچارے اپنے گھروں نہیں نکل سکتے، تو اچھی گاڑی کا وہ کیا کرے گا، زیادہ مال کا وہ کیا کرے گا، وہ تو نماز پڑھنے مسجد نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلی نعمت امن ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ شروع ہوا اور کچھ اندازہ ہوا کہ اب کہیں ادھر سے حملہ ہونے والا ہے، اور کچھ تھوڑی سی پوزیشن بنی بھی، تو کیسے ایک خوف و ہراس کی کیفیت پورے ملک پہ طاری۔ نماز میں بھی وہی چل رہا ہے، سوچوں میں ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارے پڑھانے کے دوران بھی دماغ میں وہی چل رہا ہے کہ اب اللہ خیر کرے، اور کوئی بازار میں بیٹھا ہے وہ بھی یہی بات ڈسکس کر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی یہی خبریں سن رہا ہے کہ اللہ خیر کرے یا اللہ خیر، کو مسئلہ نہ بنے۔ تو ابراہیم نے سب سے پہلے شہر کی بنیاد ڈالتے ہی امن مانگا، اور پھر معیشت کی مضبوطی مانگی، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو، یہ جو میں اسماعیل کو ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اپنی رزق میں سے پھل اور ثمرات نصیب فرما، کہ جس ملک کی، جس علاقے کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کے باقی مسائل ہینڈل کرنے آسان ہوتا ہے۔ جہاں بھوک پڑ جائے وہاں تو لٹ مار ہو جاتی، وہاں تو کوئی قانون نہیں رہتا۔ تو خیر ابھی اس دعاؤں کے مضمون کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ ابراہیم کو اللہ نے یہ خاص پہلو سے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت دعائیں کرتے تھے، اور دعا کرنے کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ تو جیسے ابراہیم دعاؤں میں لگے تھے ایسے دعاؤں میں لگو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جب اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے، یا جتنا اللہ پہ یقین گہرا ہوتا جاتا ہے، اتنا ہاتھ دعاؤں میں اٹھتے جاتے ہیں، اتنا بندہ مصلے بچھاتا جاتا ہے، جتنی نظر اللہ پہ جاتی، اور جتنی نظر اللہ سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے اتنی دعائیں کم ہونا شروع ہو جاتی۔
اتنا توجہ مصلی کی طرف جانا کم ہو جاتا. جیسے جیسے اللہ کی ذات کی طرف توجہ بڑھے گی یقیناً دعائیں بڑھیں گی، یقیناً مصلی آباد ہو جائے. اب مسائل پیش آتے ہیں تو فلاں چودھری کے پاس، فلاں MNA کے پاس، فلاں MPA کے پاس، وہ مسئلہ حل کر دے گا، وہ مسئلہ حل کر دے گا. مصلی پہ کتنے آتے ہیں؟ تو ابراہیم کی دعائیں اس لیے سکھائیں کہ جیسا یقین کر کے وہ مانگتا تھا ویسے مانگو. اور تیسری چیز جو ذکر کی ہے ابراہیم کی، وقت کیا ہوا ہے؟ میرے پاس آئی گھڑی نہیں. اچھا 2 منٹ اور بات کر لیں. تیسری چیز جو ذکر ہوئی ہے ابراہیم کی علیہ السلام، وہ ابراہیم کی قربانی ہے، جس کو اللہ نے تفصیل سے اور بڑے زور سے اور بڑے خاص پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے اور اینگل سے بیان کیا. وہ ابراہیم کی قربانی ہے. اچھا ہمارے ہاں قربانی کا خاص طور پہ انڈو پاک میں اور دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے بکرا، چھترا، دمبا، بچڑا، اور اتنے من کا اور اتنے کلو کا اور اس رنگ کا اور اس نسل کا اور لمبے کان اور چھوٹے کان. اور ہمارے ہاں قربانی کا یہ تصور. میرے عزیزوں، میرے پیارو، قربانی جو ہم کرتے ہیں، اول بات تو یہ ہے سارے مسلمان کرتے ہی نہیں ہیں. جن کے ذمے ہیں بس وہ کرتے ہیں. اصل میں اس قربانی سے مقصود یہ ہے کہ جیسے ابراہیم نے ہماری فرما برداری کی اور ہر چیز کی اس فرما برداری میں بازی لگائی، وہ بازی تم نے لگانی ہے. وہ قربانی مانگی ہے. یہ جو ہم بکرا چھترا کرتے ہیں نا، یہ تو اس قربانی کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، یا یوں کہہ لو اس قربانی کی یاد دہانی ہے. جیسے مائیں پہلے، اب تو بچے بھی تیز ہو گئے، پرانے جب اماں بھیجتی تھی نا کہ جاؤ یہ دکان پہ فلاں کے گھر جاؤ اور یہ چیز لے کے آؤ، دکان پہ جاؤ اور یہ چیز لے کے آؤ، تو بچہ بھول نہ جائے اماں وہ ایک چھوٹی سی گرہ لگا دیتی تھی چادر پہ، رومال پہ، قمیض پہ، کہ اس گرہ کو دیکھ کے بچے کو یاد آ جائے گا، وہ کہیں باہر جا کے کھیل کود میں لگ جائے گا تو بھول جائے گا. یہ جو بکرا چھترا دمبا چھری پھیرنا ہے، ذبح کرنا ہے، ہر سال ایک دفعہ یہ کہانی آتی ہے، وہ تو وہ ایک گرہ ہے یاد دہانی کے لیے کہ 5000 سال پیچھے جاؤ اور ابراہیم نے جیسے ہماری فرما برداری میں اپنا سب کچھ لٹایا، کیا جان، کیا مال، کیا آل اولاد، وہ قربانی ہمیں تم سے چاہیے. اس کی فکر کرو اور اس کی طرف آؤ. اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کو اس کے رب نے کہا میری مانو، تو ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میرے مالک اب میں تیری مانوں گا، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانوں. یہ ہے اسلام. اسلام نام ہی ماننے کا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک جذبہ اس میں جنم لیتا ہے، میری مانو. بچہ کہتا ہے میری مانو، بیوی کہتی ہے میری مانو، بھائی کہتے ہیں ہماری مانو، باپ کہتا ہے میری مانو، ماں کہتی ہے میری مانو. یہ جانور آپ نے کیوں رکھا، یہ کتا گھر میں کیوں پالو، وہ کہتا ہے جی میرے بچہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں یہ پالنا ہے. تو یہ طبعاً سب میں جنم لیتی ہے یہ بات کہ میری مانو. یہ جو مطالبے والے آ رہے ہیں میری مانو میری مانو میری مانو میری مانو، ان میں ایک مطالبہ اللہ کا بھی، اللہ کہتے ہیں میری مانو. اب عقل پہ اللہ چھوڑتے ہیں کہ جس کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اس کی مان لو. تو اللہ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا شمار کرنا بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہن کیلکولیٹر کاٹ کے بیٹھ جاؤ یا کوئی کاؤنٹر لے کے دنیا میں چکر لگانا شروع کرو اور نعمتیں گننا شروع کر دو.
مقصود یہ ہے کہ میرے بندو تمہارے بس کی بات نہیں، میرے اتنے احسانات ہیں کہ تم انہیں گن سکو، لہذا جس کا احسان سب سے زیادہ ہے اس کی ماننی بھی سب سے زیادہ ہے۔ ایک ایم پی اے ہے، وہ بچے کو درجہ چہارم کی نوکری لگواتا ہے، پوری فیملی پورا خاندان اگلے 5 سال کے لیے ووٹ اس کے کھاتے ڈال دیتے ہیں، درجہ چہارم کی نوکری پہ، چند ہزار کی سیٹ پہ۔ اور میرے اور آپ کے رب نے ہم پہ کتنے احسانات کیے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہے؟ یہ مطالبہ ہے اس قربانی سے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو قربانی ابراہیم نے کی ہے تم سے ہم اس قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قربانی کا مطلب ہے ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے، وہ قربانی ہے۔ اور جیسے ابراہیم اپنی ہر چیز کو بازی لگا گئے اور اللہ کی رضا لے گئے، یہ مطالبہ ہے کہ ہر چیز لٹتی ہے لٹ جائے، اللہ نہ ہاتھ سے جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، اس ابراہیم کی اصل قربانی وہ دمبا، وہ جانور نہیں، بچے پہ چھری نہیں، اسلمت لرب العالمین۔ حالات کچھ سے کچھ بن جائیں، کہیں سے کوئی دعوت آ جائے، میں رب کا پلو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پہ ابراہیم نے اپنا سب کچھ لگایا، یہ قربانی ہے۔ اس قربانی پہ آنا ہے۔ اور اس اسلمت والی بات کو اگر ہم دیکھیں تو بار دیاں چھڈو اسی مسجد سے اسلمت پورا نہیں کر دے۔ میں گھر سے مسجد جا رہا ہوں، میں رستے میں 50 جگہ بد نظری کرتا ہوں، تو اسلمت کدھر گیا؟ میں کھڑا نماز میں ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمیٹیوں کے حساب کر رہا ہوں، اسلم تو کدھر گیا؟ ابھی نماز سے واپس جاؤں گا، میرا ترازو غلط تولے گا، میری زبان غلط بولے گی، وہ اسلم تو کدھر گیا؟ جو ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی کروائی گئی اور اس کی یاد کو آج تک اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور ہر سال ایک دفعہ یہ دوبارہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمارے سامنے منظر گھومتا ہے اور 5000 سال اٹھا کے ہمیں پیچھے پھینکتا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اس قربانی کو پھر قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے پہ اس ابراہیم کی قربانی کو تھوڑا سا مزید ذکر کر دیا جائے تفصیل سے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ